بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اگرچہ انہوں نے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتے اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تو اللہ ذوالجلال کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے. قسم ہے تیرے رب ہونے کی نہیں ایمان لا سکتے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں اور پھر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں. اس فیصلے کے حوالے سے جو آپ کر دیں اور
وہ اپنے آپ کو آپ کے مکمل طور پہ تابع کر لیں یا آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، پچھلی مجلس میں ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں سے ایک علامت کا ذکر آپ بھائیوں کے سامنے کیا تھا، اور آج کی مجلس میں پچھلی ایک علامت کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید اگلی علامات کا بیان آپ بھائیوں کے ساتھ مکمل کروں گا۔ اللہ گفتگو سنانے اور کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اگر میں بھی محب رسول ہوں اور میرے سینے میں بھی اللہ کے حبیب کی محبت ہے اور میں بھی محبت رسول کا دعوے دار ہوں، تو کس حد تک میرا وہ دعویٰ سچا ہے، اور کیا میرے اندر بھی وہ علامات موجود ہیں جو ایک محب رسول نبی کریم سے محبت کرنے والے آدمی کے سینے میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی علامت جو ہم نے آپ بھائیوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پچھلی مجلس میں ڈسکس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا، آپ کی صحبت کا شدید شوق، آپ کی مصاحبت اور آپ کی مجلس کی تڑپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی لگن اور آپ کی جدائی کا غم اور آپ کے فراق کا افسوس اور آپ کو نہ دیکھنے کی تکلیف جو آدمی اپنے سینے میں محسوس کرتا ہو، وہ شخص جان لے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھنے کی شدید لگن اور آپ کے نہ دیکھنے اور آپ کے اوجھل ہو جانے اور آپ کے دیدار سے محرومی، یہ اس کے اوپر غم کا پہاڑ بن کے جب ٹوٹے گی تو وہ شخص اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت رکھتا ہوگا۔ شاید میری یہ بات آپ کو یوں سمجھ نہ آئے، اور آپ کے لیے اب ان دنوں میں دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا سوائے خواب کے، خواب میں آدمی اگر تمنا رکھتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اتباع کرے گا نبی معظم سے خواب میں آپ کا دیدار ممکن ہے، لیکن کم از کم خواب میں نہیں تو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ سے جام کوثر اگر لینے کی تمنا ہے اور آپ کے دیدار کا شوق ہے اور آپ کو دیکھنے کی تڑپ ہے، تو پھر میں اپنی اس دنیاوی زندگی میں لمحہ بلمحہ ایک ایک مرحلے پہ اور ایک ایک ثانیے سیکنڈ میں یہ کوشش کروں گا کہ میری اس عارضی زندگی میں زندگی ایسے طریقے پہ گزر جائے جس طریقے پہ چلنے سے کل حبیب کائنات کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ تڑپ آج بھی رکھ سکتا ہے نا، بندے کے اختیار میں ہے۔ اور یہ تڑپ اگر آج میں محسوس کرتا ہوں اور اپنے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے ہونے والے، اپنے کانوں سے کیے جانے والے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے اور اپنی زبان سے بولتے وقت جب میں سوچوں کہ زبان کا یہ بولنا کہیں حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے قیامت کے دن محروم تو نہیں کر دے گا، کہیں ماں باپ کو گالی دوں اگر اس زبان کے ساتھ اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کا مستحق ٹھہروں اور کہیں نبی معظم کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ قدم قدم پہ جب کان میں جب کوئی گانا سننے لگے اور اس گانے کی سزا کے طور پہ جہنم کا راہ دیکھنا پڑے، رسول کریم کا دیدار نصیب ہوگا؟ نہیں۔ کسی بدعت کے ارتکاب کے وقت، کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتے وقت اگر میرے ذہن میں یہ تصور آ گیا کہ اگر میں نے آج اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیا تو کل قیامت کے دن پیارے حبیب کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ آج بھی اگر کسی کے سینے میں ہو تو یقیناً وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا ہجرت کے سفر میں آپ کی رفاقت پانے پر خوش ہونا اور خوش ہو کے رونا اور خوشی سے رونا، اس کا واقعہ بھی آپ کو سنایا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، انصار کا استقبال کرنا بھی اس بات کی دلیل کہ روزانہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے اور نبی معظم کا استقبال کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں بسانے کے لیے، اپنے گھر میں لانے کے لیے کیا جذبہ اور کیا تڑپ رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی چاہت اور خواہش کہ مجھے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر 7 جوار اور پڑوس ملے تو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آپ کا پروانہ جو جب دنیا میں آپ کی محبت جوش مارتی اور آپ کا پیار اس کے سینے میں موجزن ہوتا تو اپنے اس پیار کو پورا کرنے کے لیے بیوی بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے حبیب کی مجلس میں آ جاتا اور آپ پہ دیدار کر لیتا اور اپنی آنکھوں کو نبی معظم کے چہرے پہ ڈال کے اپنے دل کو سکون دے لیتا۔ اس کو فکر اس بات کی لگی ہوئی تھی کہ جب دنیا سے چلا گیا اللہ کے حبیب تو جنت میں کسی اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور میں ادنا سا آدمی، پتہ نہیں جنت بھی ملی گی کہ نہیں ملے گی، اور مجھے جنت میں اگر حضور کریم کو دیکھنے کا شوق ہوگا تو میں کیسے ملوں گا۔ خالق نے اس کے جذبات کی قدر یہ کی کہ آسمان سے آیتیں نازل کر دی، من یطع اللہ و رسول، جو بھی اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آئیے حضرت ربیہ کی خواہش بھی آپ نے جب اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ اس سے پوچھا کہ ربیہ کیا مانگتا ہے، کیا سوال کیا تھا؟ کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ حضور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس ایک ہی تڑپ اور ایک تمنا ہے، کل قیامت کے دن آپ کی مصاحبت اور آپ کا ساتھ مل جائے، یہی میری سب سے بڑی خواہش اور میری تمنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ساتھ لینا ہے تو پھر نماز کثرت سے پڑھا کر، بے نماز کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے چیک کرنا چاہیے اگر میرے سینے میں محبت ہے اور میں بے نماز ہوں، دیدار نصیب ہوگا نہیں۔ اگر ربیہ جیسے آدمی کو جو فرائض کا پابند آپ کے دور میں رہتا ہو، خیر القرون کے زمانے کا ہو، بہترین دور کا ہو، نبی معظم کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہو، اگر وہ بغیر نماز کے آپ کی مصاحبت حاصل نہیں کر سکتا تو میرا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر داڑھی کے، بغیر شریعت کے، بغیر دین کے، حرام کھا کے، سود کھا کے نبی معظم کے ساتھ ہونے کی تمنا کرتا ہوں تو یہ میری خام خیالی ہے، اور مجھے یقیناً ایسے کسی طریقے سے آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا جس میں اللہ کے نبی کی مخالفت ہو اور نبی معظم کے طریقے سے پیچھے ہٹنا ہو۔ کیا وہ آپ کی محبت میں گرفتار، جن کے دل آپ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، جن کے سینوں میں آپ کی محبت موجزن تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کے دیدار اور آپ کے وجود اور آپ کے ساتھ رہنے کو کتنا ترجیح دیتے تھے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث حضرت ابو سفیان کے حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کو دیکھ کے ابو سفیان اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ابیحت خضراء قریش لا قریش بعد اليوم، آپ کی نیتوں اور آپ کے ارادوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج قریش کا نام بھی باقی نہیں بچے گا۔ آپ اس ارادے سے آئے ہیں کہ کوئی قریشی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یہ فکر ابو سفیان کو لاحق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے وہ امن میں ہوگا، کوئی آدمی اس کے اوپر تلوار نہ اٹھائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے لڑنے کا جذبہ لے کے گئے تھے، اہل مکہ سے قتال کی نیت سے گئے تھے، اور وہ مکہ والوں کے ظلم جو کسی سے مخفی نہیں، اور وہ مظلوم صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، انصار میں سے کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی کریم کو اپنے خاندان کی محبت نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جانے پہ امن کا پروانہ جاری کر دیا ہے، فرمانے لگے اما الرجل فقد ادرکت رغبت فی قریتہ، گاؤں کی محبت غالب آ گئی ہے اور رسول کریم کو خاندان کی شفقت نے گھیرا کر لیا ہے۔ ان کے لیے جو امن کے پروانے جو اللہ کے نبی نے جاری کر دیا ہے۔ ابھی یہ کسی انصاری نے بات کہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی اور فرمایا کان اذا جاء الوحی لا یخفی علینا، جب حبیب کبریا پہ وحی آتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔
جب وحی آتی تو کوئی شخص بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ وحی کا سلسلہ بند ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، سارے آپ کے آوازے پہ لبیک کہتے ہوئے قریب آئے۔ حاضر جناب، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے کہا ہے کہ اس آدمی کو، یعنی مجھے اپنے خاندان اور اپنے گاؤں کی محبت نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس لیے جو جذبہ لڑائی اور قتال کا پہلے لے کے آئے تھے ابھی اللہ کے نبی نے امن کے پروانے جاری کرنے شروع کر دیے ہیں، تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، اگر تم یہ سمجھے ہو تو یہ بات ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنے خاندان اور اپنی بستی کی محبت اس لیے نہیں کہ یہ میرا آبائی گھر ہے اور اس میں میرے خاندان کے لوگ بستے ہیں، میں اس لیے نہیں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں میرے دل کے اندر، کلا، ہرگز نہیں، تم نے سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے۔ انی عبداللہ و رسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہاجرت الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس آبائی وطن کو چھوڑا ہے، میں نے اللہ کے حکم پہ مکہ کی بستی کو خیر بات کہا ہے، اور میں نے تمہاری طرف ہجرت کی ہے۔ والمحیا محیاکم، سن لو کان کھول کے، میرا یہ عزم ہے کہ اب زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی گزریں گے۔ والممات مماتکم، اور جب موت بھی آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ آئے گی۔ میرے دل میں یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ شاید، اور انصار نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ شاید اللہ کے نبی مکے والوں کو اگر یہ امن کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کا شاید مکے میں رہنے کا ارادہ ہو، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی اگر ہمیں چھوڑ کے مکے میں رہ گئے تو نبی کریم کے بعد ہمارا انصار کا مدینے میں رہنا تو بڑا مشکل ہوگا۔ یہ محبت سینے میں اتنی تھی، کہیں مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں رہنے جائیں، اور اس محبت اور آپ کی اس جدائی کے غم اور اپنے اس جدائی کے افسوس کے طور پہ جب یہ جملہ کہا تو پھر نبی معظم نے، بلکہ آسمان سے اللہ نے وحی کی اور نبی معظم نے ان کو گارنٹی دی کہ دل میں ایسا خیال نہ لائیے گا، بلکہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں میں آخری لمحات تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میری موت بھی آپ کے ساتھ گزرے گی۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، جب انصاریوں کو پتہ چلا کہ نبی معظم تو زندگی موت کا فیصلہ ہمارے ساتھ گزارنے پہ کر چکے ہیں، تو پھر روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے واللہ ما قلنا الذی قلنا، حضور اللہ کی قسم جو بات ہم نے کہی صرف اس لیے کہی کہ ہمارے سینے میں اللہ کی محبت بھی ہے اور آپ کی محبت بھی ہے، آپ کے پیار کے نتیجے میں اور آپ کے رفاقت چھوٹنے کی وجہ سے ہم نے یہ جملہ کہا، کہیں نبی معظم اسی بستی میں دوبارہ رہ نہ جائیں، اور ہم نے پھر یہ جملہ کہا ہے، صرف آپ کی محبت میں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان اللہ ورسولہ یصدقانکم ویعذرانکم، بے شک اللہ تمہارے اس نیت کے اوپر تمہاری تصدیق بھی کرتا ہے اور تم کو معذور بھی سمجھتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، نبی معظم سے معمولی سا بھی اگر مدینے سے نکلنا محسوس ہوا کسی آپ کے معمولی بغیر ارادے کے بھی کسی فعل کی بنا پہ، تو انصاریوں کے اوپر گراں گزرا اور فوراً بےتاب ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ چھوٹ گیا، تو اس کے بعد تو زندگی بیکار زندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب غزوہ حنین کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ میں حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، تو اللہ کے نبی نے تقسیم کے وقت یہ خیال رکھا کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں مکہ فتح ہونے کے بعد، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی دل جوئی ہوئے اور وہ اسلام کے اوپر قائم رہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، کہ رسول کریم نے حنین کے وہ مال غنیمت کا مال ان لوگوں میں تقسیم کیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے، اور انصار کو ان میں سے کوئی چیز نہ دی۔ انصار نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال جو حنین میں ملا تھا وہ ان میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کا پتہ چلا تو آپ فرمانے لگے یا معاشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم، کیا تم گمراہ نہ تھے جب میں تمہارے پاس آیا تھا اور میں نبی بن کے نہیں آیا تھا؟ میری نبوت کے بعد
اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت نصیب کی ہے، تم گمراہ تھے، خالق کی کائنات تم کو ہدایت سے نوازا ہے۔ وَكُنْتُمْ مُتْفَرِّقِينَ أَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم جدا جدا تھے، منتشر تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو جوڑ دیا۔ تم فقیر تھے، اللہ نے تم کو میری وجہ سے غنی کر دیا۔ کلما قال شیئا، اللہ کے نبی اپنے وہ ابتدائی دور کی وہ باتیں یاد کرواتے رہے اور وہ آگے سے ہاں کہتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا ہے؟ أَتَرْضَوْنَ أَن يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَهِيرِ، کیا تمہارے لیے یہ سعادت کافی نہیں ہے کہ اس جنگ کے بعد کچھ اونٹ لے کے جائیں، کچھ بکریے لے کے جائیں، کچھ مال لے کے جائیں؟ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم حنین سے واپس پلٹو مدینے کی طرف تو اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر تمہارے حصے میں میں نبی اگر آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میرا ساتھ تمہارے پاس رہنا، میرا تمہارے ساتھ رہنا، کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے؟ جب انصار کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مال و دولت کو اپنی ذات کے ساتھ تول دیا ہے کہ ایک طرف میں ہوں، ایک طرف مال ہے، اب بتائیے کہ تمہیں پھر بھی مال کی طلب باقی ہے یا میری شخصیت تمہیں کافی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ تسلی کروائی، فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میری تمنا تھی کہ میں مدینہ کے انصاریوں میں سے ہوتا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں مدینہ کے انصاریوں میں سے ہوتا، اور اگر لوگ ایک راستے پہ چلتے ہیں، انصار ایک راستے پہ چلتے ہیں، میری تمنا ہوگی کہ میں لوگوں کے راستے کو چھوڑ کے اس راستے پہ چلوں جو انصار نے اختیار کیا ہے۔ اور لوگ ایک وادی میں چلتے ہیں اور انصار ایک وادی میں چلتے ہیں، میں انصار کی وادی کو ترجیح دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصاریوں کو یہ تسلی کروائی کہ میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں، تو پھر وہ صحابہ کرام اس کے اوپر راضی ہو گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ تھی ان لوگوں کے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ محبت اور نبی معظم کے اپنے ساتھ بقا کو وہ دنیا کی ساری چیزوں کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ مال و دولت کی محبت دل سے نکل گئی اور نبی معظم کو ذات کو اپنے ساتھ کافی سمجھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات میں اور آخری دنوں میں خطبہ دینے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں زندگی گزار لے اور چاہے تو وہ میرے پاس آ جائے۔ فاختار ما عند اللہ، اور جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس بندے نے اللہ ذوالجلال کا جوار اختیار کر لیا ہے، اللہ کے پاس جانا اور اللہ کے پڑوس کو اس نے ترجیح دی ہے۔ فبکا ابو بکر الصدیق، صحابہ کی جماعت موجود تھی، جب یہ جملہ ابو بکر صدیق سنتے ہیں تو ابو بکر صدیق رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق بلبلا اٹھتے ہیں۔ فبکا ابو بکر الصدیق فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیخ، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا اس بابے کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ایک بات کہی ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے تو میرے پاس آ جائے، اور وہ بندہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے جس کو اللہ کا جواب مل جائے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ اپنے ذہن میں خیال میں لاتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں اس بابے کو کیا چیز رلاتی ہے؟ یہ بابا کیوں روتا ہے؟ یہ بزرگ کیوں روتا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ وہ رونا شروع کر دیا اس نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اگر بندے نے اللہ ذوالجلال کے جوار کو پسند کر لیا ہے تو اس کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ بندہ کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ وکان ابو بکر عالمنا، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم میں سے نبی معظم کے فرمان کو اور آپ کے کلام کے مطلب کو اور آپ کے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت بھی ابو بکر صدیق کی شخصیت تھی۔ یا ابو بکر لا تبکی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر روئیے نہیں، افسوس نہ کیجئے، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر اگر پورے لوگوں میں سے اور پورے صحابہ میں سے
اگر کسی شخص کے احسانات میرے ذمے باقی ہیں تو وہ ابو بکر کی شخصیت ہے. تیری وہ شخصیت ہے کہ تیرے مالی احسانات بھی باقی ہیں, تیرے صحبت کے احسانات بھی باقی ہیں. اور اگر میں کسی کو اپنا اللہ کے علاوہ امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو تجھ کو اپنا خلیل بناتا, لیکن تو میرا اسلامی بھائی ہے. اور یہاں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی معظم سے دنیا کی جدائی, دنیا سے جانے کا علم ہوتا ہے تو وہ زارو قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کی جدائی کے اوپر اور آپ کے فراق کے اوپر یہ رونا, یہ ابوبکر صدیق کے سینے میں نبی معظم کی محبت کی دلیل تھی. اور یہ وہ عظیم آدمی تھا. جب فوت اور وفات کا وقت آتا ہے, امی عائشہ فرماتی ہے, مسند احمد کی روایت ہے, جب ابوبکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا, عائشہ آج کون سا دن ہے؟ فرماتی ہیں سوموار کا دن ہے. فرمانے لگے فَإِن مِتُّ مِن لَيْلَتِي, اگر آج کے رات مجھے موت آ جائے, اگر آج ملک الموت میری روح قبض کر لے, فَلَا تَنْتَظِرُوا بِي غَدْ, تو کل تک میرا انتظار نہ کرنا اور مجھے لیٹ نہ کرنا. فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي إِلَيَّ أَقْرَبُهَا مِن رَسُولِ اللَّهِ, میرے نزدیک دنوں میں اور راتوں میں سے سب سے پسندیدہ دن اور رات وہ ہوگی جو نبی معظم کے جوار میں گزرے گی. واللہ موت کا وقت ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی بات کی تمنا ہے کہ دنیا میں کیا رہنا ہے, ہو سکے تو اللہ کے نبی کے جوار میں ہی نبی معظم کے پڑوس میں چلے جائیں اور اسی دن چلے جائیں. اتنی لیٹ بھی برداشت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کا پیار ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی اگر نبی معظم کے دیدار کی شوق ہے تو پھر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا اور خود اپنے آپ کو جانچنا ہوگا کہ کیا میرے سے کوئی ایسا عمل سرزد تو نہیں ہو رہا جو کل قیامت کے دن میرے اور میرے نبی کے درمیان جدائی ڈال دے. اگر کوئی ایسا کام میری آنکھ سے, میرے کان سے, میری زبان سے, میرے رویے سے, میری ڈیوٹی سے, میرے مدیر پن سے, میری سروس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف مل رہی ہے تو میں سوچوں کل یہ تکلیف کہیں میرے اور میرے نبی کی اس محبت اور میرے نبی کے استدار کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے. اور خاص طور پہ آج مسلمان محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے دل دادا ہیں جو نبی معظم سے صرف دور کرنے والی نہیں بلکہ حبیب کبریا نے ان کاموں کے ارتکاب پہ دنیا میں دھنس جانے کی وعید بھی سنائی ہے. دنیا میں زمین میں دھنس جانے کی وعید بھی سنائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضرت ابی مالک اشعری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ, میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے, یسمونہا بغیر اسمہا, شراب پیئیں گے لیکن نام کوئی اور رکھیں گے, یوزف علی رؤوسہم بالمعازف, گانے بجانے کے آلات ان کے سروں پہ چلیں گے, گانے والیاں بھی ان کے سامنے گانا گائیں گی اور یہ اللہ کے نبی کے دین کی مذاق اڑائیں گے اور اس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تمسخر کریں گے. یخسف اللہ بہم الارض, جب اسی کیفیت میں شراب پیتے ہوئے, گانے بجانے کے آلات استعمال کرتے ہوئے اور گانا گانے والیوں کی آواز کو سنتے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَةَ وَالْخَنْزِيرَ, اور خالق کائنات انہی لوگوں میں سے بعض کو خنزیر اور بندروں کے اندر تبدیل کر دے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی کوئی ایسا عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس کام پہ اللہ کے نبی نے اتنی وعید بتائی ہے کہیں یہ میرے اور میرے نبی کی محبت کے درمیان خلل پیدا تو نہیں کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دوسری علامت کہ اپنی جان اور اپنے مال کو نبی معظم کی ذات پر قربان کرنے کی مکمل استعداد ہر وقت رکھنا. اپنی جان اور اپنے مال کو رسول کریم کی ذات اور آپ کی جان پر قربان کرنے کی مکمل استطاعت یہ ہر وقت مومن کے سینے میں ہونی چاہیے. جس کے سینے میں آپ کی محبت ہے, جس کے دل میں آپ کا پیار ہے, وہ ہر وقت, ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس بات کی پوری تیاری رکھے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی وقت بھی نبی معظم کی ذات پہ یا آپ کی بات پہ اور آپ کی شخصیت کے دفاع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا اور اس سے پیچھے نہیں رہوں گا. اور وہ لوگ جن کے سینے آپ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے ان کی سیرتیں بتاتی ہے کہ واقعی وہ اپنی محبت میں سچے اور مخلص تھے, اور جب کبھی بھی
نبی معظم کی جان پہ ان کی جان کو قربان کرنے کا ان کو موقع ملا تو انہوں نے پھر معمولی سی بھی تاخیر نہیں کی ہے۔ ابو بکر صدیق جب ہجرت کے سفر پہ نکلتے ہیں اور اللہ کے نبی جب غار ثور کی طرف رواں دواں ہے، یہ آپ کا پروانہ کبھی آگے ہوتا ہے اور کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کبھی آگے اور کبھی پیچھے کیا ہوا تجھ کو؟ کہتے ہیں حضور جب خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ آگے کوئی دشمن چھپ کے نہ بیٹھا ہوں تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جب دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو میں پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہوں۔ کبھی دائیں ہوتے ہیں اور کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ یہ محبت اور یہ طلب کہ نبی معظم کی جان کو کسی طرف سے نقصان نہ ہو جائے۔ اور جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں اور قوم آپ کا پیچھا کرتی ہے، ساری کی ساری قوم پیچھے رہ جاتی ہے، سارے پیچھا کرنے والے پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سراقہ بن مالک وہ آپ کا آخری دم تک پیچھا کرتا رہا اور پیچھا کرتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا حضور یہ تو آ لگا ہمارے پیچھے، یہ تو پہنچنے والا ہے، چند نیزوں کے فاصلے پہ تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہم سے قریب ہوا حتیٰ کہ 2 نیزوں کے فاصلے پہ ہمارے پاس اتنا قریب آ گیا تو پھر میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ حضور اس نے تو آ لیا ہم کو، اب بالکل وہ چند 2 نیزوں کے فاصلے پہ ہمارے پیچھے ہے۔ فبقیت، جب مجھے یہ ڈر لگا کہ اب یہ بندہ اتنا قریب آ چکا ہے کہ نیزہ بھی مارے تو ہم میں سے کسی کا بھی یہ خاتمہ کر سکتا ہے، تو پھر میں نے رونا شروع کیا۔ نبی کریم پوچھتے ہیں ابو بکر روتا کس لیے ہے؟ لما تبکی یا ابو بکر، ابو بکر روتے کس لیے ہو؟ فرماتے ہیں واللہ ما علی نفسی ابکی، مجھے اللہ کی قسم ہے پیارے حبیب مجھے اپنی جان کا غم نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں کہ آج ابو بکر صدیق قتل ہو جائے گا، میں اپنی ذات کے جانے پہ نہیں روتا اور اپنی جان کے خاتمے پر نہیں روتا، میں روتا اس بات پہ ہوں ولیکن ابکی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے آپ کی جان کا خطرہ اور آپ کا دکھ محسوس ہوتا ہے، کہیں میرا حبیب مجھ سے جدا نہ ہو جائے اور آپ کی جدائی کا غم مجھے رلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد سراقہ بن مالک کی گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور وہ پیچھے ہو کے رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے اور آپ کی محبت کے دعوے دار تھے اور اپنے آپ کو نبی کریم کا محب کہتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک جانثار کے بارے میں کہتے ہیں لقد شہدت من المقداد، میں نے مقداد بن اسود کا ایک ایسا کارنامہ دیکھا اور اس کے اس کارنامے کو دیکھ کے میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ کاش کہ یہ کارنامہ مجھ سے سر انجام ہو جاتا اور میں یہ کاروائی کرتا اور مجھ سے اگر کوئی پوری دنیا لے لیتا اور یہ موقع مجھ کو نصیب کر دیتا، میں پوری دنیا دے دیتا اور یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت مقداد بن اسود، رسول کریم مشرکین کے خلاف بد دعا کر رہے تھے، فرمانے لگے واللہ یا رسول اللہ، حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، لا نقول کما قالت بنو اسرائیل، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، انا ہاہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وہ بات نہیں کریں گے، ولیکن نقاتل عن یمینک، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، وان یسارک، اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ومن بین یدیک، اور آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ومن خلفک، اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ جب حضرت مقداد یہ بات کرتے ہیں نبی معظم کی ذات کا دفاع کرنے کے لیے اور آپ کی جان پر اپنی جان کو قربان کرنے کا یہ عزم کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، یشرق وسر بذالک، اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا حضرت مقداد کی یہ بات سننے کے بعد اور انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی کے
खुशी के आसार मौजूद थे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये तलहा बिन उबैदुल्लाह का ये वाक़या भी वल्लाह नाकाबिल फरामोश है, और हमें नबी मुअज़्ज़म से मोहब्बत करने वालों को इन लोगों की इन सीरत और उनके ये कीमती वाक़यात अपने सामने रखने चाहिए, ताकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी अपने आप को चेक कर सकें कि मेरी मोहब्बत का गिराफ कहाँ खड़ा हुआ है। हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह जंग ओहद के मौका पे जब लोग मुशरिकीन के उस रवैये के बाद कि 40 सहाबा को कत्ल करने के बाद जबल रुमात पे खालिद बिन वलीद जब हमला आवर होते हैं और मुसलमानों का लश्कर दो मुशरिकीन के लश्करों में आता है, और कुछ लोग जब वहां से उखड़ते हैं, उनके पांव उखड़ते हैं और पीछे हटते हैं, रसूल करीम सिर्फ 12 अंसारियों के साथ बाकी खड़े रहे। उनमें हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी है। मुशरिकीन ने मौका पाके समझा कि अल्लाह के नबी के पास तो सिर्फ 12 बंदे बाकी रहे हैं, अब यह बेहतरीन मौका है कि हम नबी मुअज़्ज़म का काम तमाम कर दें। रसूल करीम ने जब देखा तो आपने ऐलान किया, कौन है जो इस कौम का मुकाबला करेगा, कौन है जो मुशरिकीन के खिलाफ लड़ेगा। हजरत तलहा कहते हैं हुजूर मैं लड़ूंगा। आप फरमाते हैं तलहा आप अपनी जगह पे रहिए, और फिर आप ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करेगा। एक अंसारी आया और वो कहने लगा हुजूर मैं हाजिर हूं, हत्ता कि वो मुशरिकीन के साथ लड़ता रहा, लड़ता लड़ता अपनी जान भी जान आफरीन के सपुर्द की और अपने अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई, फिर दूसरा आदमी आया, वो अपनी जान कुर्बान कर गया। फिर तीसरा आदमी आया, फिर चौथा आदमी आया, फिर पांचवा आदमी आया, हत्ता के 11 अंसारी साहबी और अंसारी मुसलमान वो बारी बारी नबी मुअज़्ज़म के वादे पे लब्बैक कहते हुए मुशरिकीन को पीछे धकेलने के लिए अपनी जान नबी मुअज़्ज़म की जान को बचाने के लिए फिदा करते रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे, हत्ता कि जब 11 के 11 शहीद हुए। फिर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह की बारी आती है, और हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह जो अशरा मुबशरा में से एक हैं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि इस एक ने 11 के बराबर लड़ाई की, ये एक था, लेकिन जितना काम 11 लोगों ने किया था तलहा बिन उबैदिल्लाह अकेले ने उतना काम किया था। ये एक आदमी है और उन 11 के बराबर लड़ाई करता है, हत्ता कि नबी मुअज़्ज़म से तीरों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह का हाथ शल हो जाता है, और जब हाथ शल होता है तो जबान से सी की आवाज निकली, हस की आवाज निकली। हदीस के लफ्ज़ है, अल्लाह के नबी कहते हैं लौ कुल्त बिस्मिल्लाह ला रफ़अतकल मलाइकतु वन्नासु यंजुरून, अगर तू बिस्मिल्लाह कहता फरिश्ते तुझको उठा लेते और दुनिया के लोग तुझको देखते कि तलहा को फरिश्तों ने उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो लोग थे जो आपकी मोहब्बत से शर्फार थे और आपके दिफा के लिए अपनी जान को कुर्बान करना सआदत समझते थे। साद बिन रबी को देखें तो उनकी आखिरी वक्त में यही वसीयत थी, अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाते हैं और अपने जिस्म पे 70 जख्म खाते हैं। नबी मुअज़्ज़म हजरत ज़ैद बिन साबित को जख्मियों में ढूंढने के लिए भेजते हैं कि साद को ढूंढो और साद अगर मिल जाए तो साद को मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद बिन रबी को हजरत ज़ैद बिन साबित ढूंढने में कामयाब होते हैं और कहते हैं चंद लम्हे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है कि साद को ढूंढ के मेरा सलाम कहना, और उससे कहना कि नबी मुअज़्ज़म पूछते थे साद तेरा क्या हाल है। आगे से साद कहते हैं कि नबी मुअज़्ज़म को खुशखबरी सुना देना कि मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। और अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरी कौम से कहना अगर तुम्हारी जिंदगी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन पहुंच गया तो फिर याद रखना कि अल्लाह जुल जलाल के यहां तुम्हारा कोई उधर भी काबिल कबूल नहीं होगा। अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया अपने आखिरी लम्हात पे, जब जिंदगी और मौत की कशमकश में अभी सांस निकलने में चंद ही लम्हात बाकी थे, अपनी कौम को पैगाम क्या भेजते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगियों में नबी मुअज़्ज़म तक दुश्मन पहुंच गया तो रब्बे जुल जलाल के यहां तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तीसरी अलामत आपके अवामिर की तामील करना, आपकी हुक्मों के सामने सरे तस्लीम खम करना और आपकी मना करदा चीज से अपने दामन को बचा लेना। और यकीनन अगर इसका अमली नमूना देखना है तो फिर सहाबा कराम की सीरत और आपके वाकयात वल्लाह हदीस की किताबों में भरे पड़े हैं। उन्हें पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो लोग नबी करीम से कितनी मोहब्बत करने वाले थे
اور آپ کے فرمان کے سامنے کتنے سرے تسلیم خم کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے وقت ابھی دروازے میں تھے کہ نبی معظم ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ واللہ عبداللہ بن مسعود اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی معظم کہتے ہیں عبداللہ تعال یا عبداللہ آگے بڑھیے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو اسی جگہ میں بیٹھ جانا۔ آپ کا کلمہ سننے کے بعد اور آپ کا حکم سننے کے بعد ایک لمحہ تاخیر کرنا بھی آپ کا محب وہ جائز نہیں سمجھتا۔ آج میں اور آپ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جب نبی کریم کا فرمان آتا ہے تو ابھی تک بیگم صاحبہ نہیں مان رہے، ابھی تک لوگ کیا کہیں گے، محلے کے لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے۔ جو ڈیوٹی کرتا ہوں وہ ڈیوٹی اس قسم کی ہے کہ اس میں داڑھی رکھ نہیں سکتا۔ نبی معظم کا فرمان آتا ہے، آگے کبھی خاندان کا، کبھی برادری کا، کبھی ڈیوٹی کا، کبھی سروس کا، کبھی بیوی کا، کبھی باپ کا اور کبھی ماں کا بہانہ بناتا ہے۔ واللہ ہیں لوگ ایسے۔ ہمارا ایک شاگرد اس دفعہ حج پہ ہمارے ساتھ گیا، واپس پلٹا پچھلے دنوں مجھے کہنے لگا استاد جی ذرا مجھے اسکائپ پہ بات تو کروا دینا۔ میں کہا ٹھیک ہے آئیے بیٹا۔ بات کرنے لگا تو ماں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کے اوپر سنت سجی ہوئی تھی۔ ماں کہتی یہ تو کیا بن گیا ہے، اگر تو پاکستان آیا تو اس کو منڈوا کے آنا، اس چہرے کے ساتھ واپس نہ آنا۔ وہ آگے سے کہتا ہے ماں ٹھیک ہے تو میری ماں ہے لیکن تیرا یہ مطالبہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں آج کی بات کرتا ہوں، یہ پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے۔ آج بھی ایسے بد نصیب والدین کہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے نبی معظم کی سنت کو چہرے پہ سجانے کی توفیق بخشی ہے اور ماں اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور شکر ادا کریں جن کے والدین رکاوٹ نہیں بنتے اللہ کی اس نعمت کے اوپر کہ وہ اس آزمائش کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ ورنہ آج اس دور کے اندر بھی ایسے بد نصیب موجود ہیں جو اپنے نونہالوں کو اور اپنے بچوں کو نبی معظم کی شریعت اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک محب رسول کے سینے میں اطاعت کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود جب اس اطاعت کے جذبے کے ساتھ آپ کا حکم سننے کے بعد فوراً وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس اطاعت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس قدر آج میرے اور آپ کے دامن میں اطاعت رسول اور آپ کی پیروی اور آپ کے حکم کو ماننے کا جذبہ موجود ہوگا، رب ذوالجلال اس ناقص اعضاء کے اندر قیامت کے دن وزن بھی اسی قدر زیادہ پیدا کر دیں گے۔ واقعہ معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نحیف، ہلکے اور دبلے قسم کے صحابی تھے، دبلے پتلے صحابی تھے۔ درخت پہ مسواک توڑنے کے لیے چڑھے، جب چڑھے تو ان کی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے صحابہ کرام ہنسنے لگے، اور آپ نے فرمایا اتذاکون من دقت ساقیہ، اور تم اس کی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ قیامت کے دن ایک پلڑے میں ابن مسعود کی پنڈلی ہوگی اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ ہوگا، ابن مسعود کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی بھاری نکلے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن کے سینوں میں اطاعت کا یہ جذبہ ہوتا ہے، جو آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، جو آپ کی حدیث آنے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، جو آپ کا فرمان آنے کے بعد اپنی خواہش کو کچل دیتے ہیں، جو آپ کی سنت آنے کے بعد اپنی منمانی کو قربان کر دیتے ہیں، خالق کائنات ان کے اس جذبے کو ضائع نہیں کریں گے، اور اپنے نبی کی اس اتباع کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر دیں گے۔ وہ ایک جماعت صحیح بخاری میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ آپ کی تمنا تھی قبلہ تبدیل کر دیا جائے اور میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کروں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا اور اللہ کے نبی نے چہرہ تبدیل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کے وقت جب انصار کی ایک قبیلے کے پاس سے گزرا تو گزرتے ہوئے ابھی دیکھا کہ ان لوگوں کو نبی معظم کا حکم پہنچا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی عصر کی نماز میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا ہے۔ وہیں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ حبیب کبریا نے اپنی عصر کی نماز میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا ہوا تھا، آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ فن حرفو، اور ایک روایت کے لفظ ہے فن حرفو وہم رکوع فی صلاۃ العصر، واللہ رکوع کی حالت میں تھے، نماز کے اندر تھے، جب نبی معظم کی حدیث اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، حبیب کبریا کا فرمان ان کے کانوں میں گونجتا ہے، دوران نماز رکوع کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بتا دیتے ہیں
کہ جن کے سینوں میں نبی کا پیار ہوا کرتا ہے، جن کے دل نبی کی محبت سے لبریز ہوا کرتے ہیں، جن کے دل نبی معظم کی محبت سے بھرے ہوئے کرتے ہیں، وہ آپ کا فرمان آنے کے بعد آگے چوں چرا نہیں کہتے، کیوں اور کیسے نہیں کہتے، سوچوں گا اور کہوں گا اور کروں گا نہیں کہتے، خاندان اور قبیلے کو رکاوٹ نہیں بناتے، بلکہ وہ نماز میں رکوع کی حالت میں ہے تو سر اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے جب تک وہ نماز سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہماری بقیہ نماز حبیب کائنات کے طریقے پہ نہیں ہوگی تو خالق کائنات کو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو محبت بھی کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی نبی معظم کے فرمودات کے سامنے اس طرح کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ نماز روزہ کے حوالے سے آپ کے پابند تھے، جن چیزوں کے دل داتا تھے، جو چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور جن چیزوں کے شیدائی تھے، وہ اپنی مرغوب چیزوں کو چھوڑنا بھی نبی معظم کی محبت میں سعادت سمجھتے تھے۔ شراب کے پیالے ان کے منہ میں لگے ہوئے، ادھر سے منادی اعلان کرتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آج کے بعد شراب حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ شراب کا پیالہ منہ کے قریب پہنچا ہوا، ہونٹوں کو چھوتا ہوا، جب ادھر سے نبی معظم کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے، ہتھیلی پہ رکھے پیالے کو انڈیل دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جن کے سینوں میں نبی کی محبت ہوا کرتی ہے، جب نبی کسی چیز سے روکتا ہے تو اس چیز سے اس انداز سے اپنے دامن کو بچا لیا کرتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ گدھوں کا گوشت تیار ہے، ابھی تک گھریلو گدھا حرام نہیں ہوا تھا، تیار ہونے کے بعد ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، ادھر سے اعلان ہوتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ، اللہ اور اس کا رسول تم کو گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، واللہ پکے ہوئے گوشت، ابلی ہوئی ہنڈیاں جو بے شک حکم آنے سے پہلے ذبح ہوئی تھی، یہ نہیں کہا یہ تو ہم نے حکم آنے سے پہلے ذبح کیا تھا، یہ تو کھا لیتے ہیں، یہ تو حکم سے پہلے کا ہے، نہیں، جب نبی معظم کا فرمان آتا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ پکی ہوئی ہنڈیاں انڈیل کے ثابت کرتے ہیں کہ جب نبی کا حکم آتا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، اگر محبت ہے تو پھر نبی معظم کے فرمان کے سامنے اس انداز کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ صرف واللہ یہ جن کے سینوں میں آپ کی محبت تھی وہ آپ کی زبان کے بول کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ آپ بولیں گے تو اپنے آپ کو بدلیں گے، بلکہ آپ کی کیفیت دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جوتا اتار دیا اور جوتا اتارنے کے بعد جب سلام پھر صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ جوتے اتار دیے، سلام پھرنے کے بعد حبیب کبریا پوچھتے ہیں ما حملکم علی خلع نعالکم، اور تم کو کس چیز نے اپنے جوتے اتارنے پہ مجبور کیا، تم نے کیوں جوتے اتار دیے؟ مجھے تو جبریل نے آ کے کہا کہ حضور جوتے میں گندگی لگی ہے، میں نے جبریل کے کہنے پہ اتارے ہیں، تم نے کیوں اتار دیے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں حضور جب آپ کو جوتے اتارتے دیکھا ہے تو پھر اتنی سخت نہیں تھی کہ ہم جوتا پہن کے کھڑے ہو جائیں، آپ کی حرکت اور آپ سے سرزد ہونے والی حرکت کو دیکھ کے آپ کی محبت کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کی چوتھی علامت آپ کی سنت کی تائید کرنا اور آپ کی شریعت کا دفاع کرنا اور آپ کے مشن پہ جان دینا ہے، ایک ہے آپ کی ذات پہ جان دینا اور یہ آپ کے مشن پہ جان دینا۔ وہ لوگ جن کے سینے آپ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے، ان کی سیرتیں بتاتی ہیں کہ جب بھی کسی موقع پہ دین کو ضرورت پڑی تو وہ اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہ رہے، بلکہ آپ کے مشن کو ثابت کرنے کے لیے، آپ کے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کا غلام بنانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ اکبر بت پرستی کی آتش سے نکال کے توحید کے نور سے بھرنے کے لیے وہ لوگ کوشاں تھے، اور اگر اس سلسلے میں ان کو اپنی جان بھی پیش کرنا پڑی تو اس سے دریغ نہیں کیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ حرام بن ملحان ہیں، نبی معظم کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، حضرت انس کے ماموں ہیں۔ ایک قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ ساتھی بھیجیے، تو میرا ماموں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ تو میرے ماموں بھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اپنے ساتھ ایک حذیل قبیلے کے آدمی کو لیتے ہیں اور ایک لنگڑے صحابی کو ساتھ لیتے ہیں، باقی لوگوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان سے جا کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے دین کے بارے میں بات کرتا ہوں اور توحید کی دعوت دیتا ہوں اور ان سے امان مانگتا ہوں، اگر وہ مجھے امان دے دیں گے تو تم بھی میرے ساتھ پیچھے آ جانا، اگر وہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر سمجھ لینا کہ معاملہ خراب ہے۔ کہتے ہیں وہ آگے بڑھے، امن کی درخواست کی کہ آپ امن دیتے ہیں
کوئی خطرہ تو نہیں آپ کی طرف سے؟ امن دینے کے بعد جب انہوں نے امن کا اظہار کیا کہ ہماری طرف سے آپ کو امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہماری طرف سے، یہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد نبی معظم کا پیغام پہنچاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جو ہی دین کی تبلیغ کو شروع کرتے ہیں، توحید کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، ایک ظالم کو انہی سرداروں میں سے ایک نے اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اور حضرت حرام کو آر پار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہی ان کو نیزہ لگتا ہے، واللہ ان کی زبان سے واہ ویلا نہیں نکلا، ان کی زبان سے افسوس کے جملے نہیں نکلے، ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ دین کی تبلیغ میں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں آج میری جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی ہے تو میں کامیاب ہو چکا ہوں اور میں سرخرو ہو چکا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ دیوانے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اس قدر یہ اس قسم کا جذبہ رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیش اسامہ کو روانگی کا موقع آتا ہے، ادھر نبی معظم کا بھیجا ہوا اور تیار کیا ہوا یہ لشکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنا تھا، لیکن اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی روانگی کی باری آتی ہے، کچھ لوگ کچھ قبائل مرتد ہوتے ہیں اور کچھ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، مدینہ میں کھلبلی مچتی ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، اور ابوبکر صدیق آپ کی وفات کے دوسرے دن اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حالات بڑے خراب ہیں، اگر آپ ان دنوں میں نہ بھیجیں تو بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جذبات دیکھیے، فرماتے ہیں ما کنت لاستفتح بشیء اولا من انفاذ امر رسول اللہ، میں نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی خلافت کو کسی ایسے کام سے شروع کرنے والا نہیں ہوں اس حکم کے علاوہ جس کو نافذ کرنے کا ارادہ نبی معظم کر چکے تھے۔ میں اپنی خلافت کا آغاز کروں گا تو اسی بات کے ساتھ کروں گا جس کا ارادہ نبی معظم کر چکے تھے، اور اسی پیغام کو پہنچاؤں گا جس کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ اور وہ لشکر روانہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میرے جسم کو پرندے بھی نوچ جائیں تو مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں نبی معظم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو روک لوں۔ آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے یہ جذبات ابوبکر صدیق کے سینے میں تھے، اور یہ فرماتے ہیں پورے عرب اگر مرتد ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پھرتے ہیں تو پھر جائیں، لیکن پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کے روانہ کرنے کا عزم حضرت ابوبکر صدیق کر چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز کے ساتھ چلتے ہیں حضرت اسامہ کے ساتھ، اور حضرت اسامہ سوار ہیں، ابوبکر صدیق پیدل چلتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ابوبکر یا آپ سوار ہو جائیے یا میں نیچے اترتا ہوں۔ فرمانے لگے نہ آپ نیچے اتریے نہ میں سوار ہوتا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں کو خاک آلود کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہوں کہ مجھے بھی مجاہدین کا ثواب مل جائے اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو نبی معظم کے دین کا دفاع کرنے والے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی اگر کوئی شخص ایک رسی کو بھی روکے گا جو نبی معظم کے زمانے میں لیا کرتا تھا، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا اور اس کے ساتھ جہاد کروں گا اور اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ اور جب کچھ لوگ مرتد ہوتے ہیں تو تلوار لے کے میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا جو نبی معظم کے دین کو چھوڑ کے واپس جا چکے ہیں۔ اور جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ گھر میں آرام کیجئے اور آپ کسی کو اپنا نائب بنا دیجئے اور وہ آپ کی طرف سے لڑائی کرے گا، فرمایا واللہ لا افعل ولا اواسینکم بنفسی، میں ایسے نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اگر نبی معظم کی محبت ہے تو میں ان لوگوں کو خود روانہ کروں گا اور ان کے ساتھ خود چلوں گا اور ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا جو نبی معظم کے دین کا دفاع کرنے کے لیے یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے عجیب و غریب واقعات ہیں جنہوں نے نبی معظم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ معرکہ یمامہ میں مسیلمہ بن کذاب کے ساتھی جب قلعہ بند ہوتے ہیں تو صحابہ میں سے ایک، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات مانتے ہو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے رسی کے ساتھ باندھ کے قلعے کے اوپر پھینک دو، مجھے قلعے کے اندر پھینک دو، میں اندر جا کے قلعے کا دروازہ کھول دوں گا
اور صحابہ کرام کہنے لگے برا کیا کہتا ہے تو، تیری جان کا مسئلہ ہے، وہ تو اندر تیرا تیا پانچا کر دیں گے. کہتے اگر میری جان جاتی ہے اور نبی معظم کا دین بچتا ہے تو مجھے وہ جان عزیز نہیں ہے، مجھے نبی معظم کا دین عزیز ہے. صحابہ اس کو باندھ کے اندر پھینکتے ہیں اور اللہ اکبر کبیرہ وہ قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ اندر سے جا کے قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں. پوری فوج پھر مسلمانوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر ان مرتدین کا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا وہ محاسبہ کرتے ہیں اور وہیں ان کا قبرستان بناتے ہیں. کبھی حضرت عمر بن عاص کے ساتھ حضرت زبیر جب جاتے ہیں مصر کو فتح کرنے کے لیے اور کچھ دیر تاخیر ہوتی ہے تو حضرت زبیر بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے آپ ان کے قلعے کے درمیان پھینک دیجئے اور میں اندر جا کے نعرہ لگاؤں گا، اللہ کی تکبیر بلند کروں گا اور میں ان کا جا کے محاسبہ کروں گا اور ان کے ساتھ لڑائی کروں گا. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کی سنت کو بچانے کے لیے اور آپ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس انداز کے ساتھ وہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. غزوہ نہاوند کے اندر حضرت نعمان بن مقرن کی یہ داستان بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قتل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میری تمہیں وصیت ہے کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا، بلکہ آگے بڑھتے جانا اور آگے بڑھتے جانا. اور کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا. اللہم ارزقنی الشہادۃ بنصر المؤمنین، اے اللہ تو میری شہادت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو میری جان کو قبول کر لے، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، اللہ تو اس جان کو قبول کر کے مسلمانوں کی مدد فرما. حضرت عبادہ بن صامت جب شاہ اسکندریہ کے پاس اپنی تقریر کرتے ہیں اور اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ساتھی صبح و شام یہ دعا کرتا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ کہ تو ہماری جان کو اس راستے میں قبول کر لے. اللہ ہم تیری ذات کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں ہے، ہم وہ اللہ کے سپرد کر چکے ہیں. اب ہماری منزل جنت ہے اور اس جنت کے اصول کے لیے اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کی علامات ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.